الرحمن الرحیم مقتدی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور امام نفل نماز درست ہے یا نہیں ہے، مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ضمن میں ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ زیر بحث تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی، خود نماز دوبارہ پڑھی، مقتدیوں کو نہیں فرمایا۔ اس کی وضاحت ہو گئی تھی کہ حضرت کو اپنی جنابت کا یقین نہیں تھا، سے یقینی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ پر ایک اور مثال پیش کرنی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرنے کی وجہ سے اپنی خیرات ان کی رہ گئی، مقتدیوں کو حکم دیا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں، تو اس سے اس کے ضمن میں ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ خیرات کے ترک کرنے میں اختلاف ہے کہ نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور طہارت میں تو کسی قسم کا اختلاف ہے۔ تو اس لحاظ سے بات سمجھ آتی ہے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ضمن میں ہے۔ اب اس پر قال قائل فقد روی عن عمر رضی اللہ عنہ خلاف ذلك، حضرت عمر کے کچھ اختلاف کی مروی ہے۔ کا خلاف یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک شخصیت نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں قرات نہیں پڑھ سکا تو کیا کروں، نماز دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ حضرت نے ان سے پوچھا کہ رکوع اور سجدہ تو نے مکمل کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رکوع اور سجدے تو کیے، فرمایا بس یہی کافی۔ اس سلسلے میں قال قائل فقد روي عن عمر خلاف ذلك، فذكر ما حدثنا بكر بن ادريس قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم ان عمر رضي الله عنه قال له رجل اني صليت صلاة لم اقرأ فيها شيئا، میں نماز پڑھی ہوں اور اس کی قرات نہیں کی، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے حضرت میں آگے سے جواب دیا کہ فقال له عمر علیہ قد اتممت الرکوع والسجود، قال بلا، کہ آپ نے رکوع سجدہ مکمل نہیں کیے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ قال تمت صلاتک، آپ کی نماز پوری ہو۔ اس کے بعد فرماتے قال شعبۃ فحدثني عبد الله بن عمر العمري قال قلت لمحمد بن ابراهيم ممن سمعت هذا الحديث، فقال من ابي سلمة عن عمر۔ عبداللہ بن عمر العمری فرماتے ہیں میں نے محمد بن ابراہیم سے پوچھا یہ حدیث آپ نے سنی کس سے؟ انہوں نے کہا جی ابو سلمہ سے سنی ہے، انہوں نے حضرت عمر کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ قیل له قد روی هذا عن عمر من حدیث ذکرتم من حیث ذکرتم، جہاں سے تم نے ذکر کیا وہاں سے مروی ہے، یعنی اس میں اتصال نہیں ہے، ولیکن فروینا عنہ فیما بدأنا بذکرہ، اور جس کے ذکر کو ہم نے پہلے پیش کیا کہ قرات کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز کے لوٹانے کا انہوں نے حکم دیا تھا، وہ متصل الاسناد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متصل الاسناد ہے، حمام وہاں خود موجود تھے۔ آپ دیکھیں عن ابراہیم عن حمام ابن الحارث ان عمر نسی القراءۃ، حمام ابن حارث کہتے ہیں حضرت عمر قرات بھول گئے، تو وہاں حمام خود موجود ہے۔ فمتصل اسناده عنه فهو اولى ان يقبل عنه مما خالفه، فرماتے ہیں جس کی سند میں اتصال ہو وہ حدیث اس کے زیادہ لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے بنسبت اس کے جو اس کے مخالف ہو۔ وهذا ايضا يدل بدلالت مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ضمن میں ہے، ولأنهم اجمعوا ان رجلا لو صلى خلف جنوب وهو يعلم بذلك ان صلاته باطلة، ایک شخص نے جنابت والے کے پیچھے نماز پڑھی اور پچھلا آدمی جانتا ہے
کہ امام صاحب کو حالت جنابت کا عارضہ ہے تو مقتدی کی نماز باطل ہے بالاتفاق وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الامام. یہاں مقتدی کی نماز کو انہوں نے ضمن میں رکھا ہے امام کی نماز کی. فلما كان ذلك كذلك، جب یہ معاملہ ایسا ہی ہے. اذا كان يعلم بفساد صلاة امامه، جب پتہ ہے کہ امام کی نماز فاسد ہے اس لیے میری بھی فاسد ہے. كان كذلك في النظر اذا كان لا يعلم بها. نظر صحیح کا مطلب کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا تب بھی اس کی نماز باطل ہوگی اگرچہ اس کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھتا نہیں ان المأموم لو صلی وهو جنوب وهو يعلم او لا يعلم. مقتدی اگر نماز پڑھتا ہے خود سے اور اسے یقین ہے یا نہیں ہے، اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، كانت صلاته باطلة، حالت جنابت میں نماز پڑھتا ہے پتہ نہیں ہے، اپنی نماز فاسد ہوتی ہے. تو فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به، جو چیز اس کی نماز کو فاسد کرتی ہے اس کے علم میں، اس کے علم کی حالت میں، هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به، جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس موقع پر بھی اس کی نماز فاسد ہوگی. وكان عمله بفساد صلاة امامه، لہذا اس کا عمل امام کی نماز کے فساد کی وجہ سے تفسد بھی صلاته. تابع ہے اور اس لیے تابع ہے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے فاسد ہونے کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، تابع ہے اس. اب اگر امام متنفل ہوگا اور مقتدی مفترض ہوگا تو امام کی نماز کم درجے کی ہوگی، ضعیف نماز ہوگی، اور مقتدی کی قوی اور قوی نماز ضعیف نماز کے ضمن میں داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وَكَانَ عَمَلُهُ بِفَسَادِ صلاة امامه تفسد به صلاته، عمل جو کر رہا ہے امام کی نماز کے فساد پر اپنی نماز فاسد ہوتی ہے. فالنظر ولا ذلك ان يكون كذلك جهله، یہ وکانا علمه، یہ علم عمله لفظ میرے پاس تک ہے، لفظ درست نہیں ہے، یوں ہونا چاہیے وکانا علمه بفساد صلاة امامه تفسد به صلاته. اس کا علم جب ہو، اس کو علم ہو بفساد صلاة امامه، اپنے امام کی نماز کے فساد کا، تو اس سے اس کی نماز فاسد ہوتی ہے. فالنظر ولا ذلك، اس پر نظر ڈالتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ یکون كذلك جهله، اس کا جاہل ہونا بھی ایسا ہی ہے کہ جب امام کی نماز کے فساد سے بے خبر ہے تب بھی اس کی نماز فاسد ہے. فهذا هو النظر وهو قول ابي حنیفہ وابی یوسف محمد بن الحسن رحمہ اللہ. وقد قال بذلك طاووس ومجاہد، دوسرے حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مقتدی متنفل ہو اور امام مفترض ہو تو نماز تو ہو سکتی ہے یا دونوں کی نماز ایک جیسی ہو، لیکن مقتدی مفترض امام متنفل ہو نماز نہیں ہوتی. قال حدثنا، اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے نا جو ان بزرگوں کا فتویٰ دیتے ہیں نا، وہ یہ کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے تابع ہے. وہ یہ ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا هشام بن جابر الجعفی عن طاووس ومجاہد، امام طاووس اور امام مجاہد کا فتویٰ رحمہ اللہ فی امام صلی بقوم، قوم کو نماز پڑھائی وهو على غیر وضو، وضو میں نہیں. قال يعيدون الصلاة جميعا، ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ امام نے بغیر وضو کی نماز پڑھائی ہے نا، مقتدی کا وضو ہو یا نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دونوں دوبارہ نماز پڑھیں گے. مقتدی کی نماز امام کی نماز کے تابع ہے. وقد روي عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والمأموم،
متقدمین حضرات کی ایک جماعت یہی رائے رکھتی ہے جو ہمارے مذہب کے موافق ہے کہ امام کی نماز اور ہے اور مقتدیوں کی نماز اور ہے. انہوں نے کہا دوبارہ پڑھیں گے اختلاف میں. ومن ذلك اس میں سے ایک مثال پیش کرتے ہیں ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم بن سفيان عن منصور بن ابراهيم الرجل يصلي بقوم هي له الظهر ولهم العصر. ایک آدمی ہے قوم کو نماز پڑھا رہا ہے, یہ نماز ظہر کی ہے, امام کی نماز ظہر کی ہے اور مقتدیوں کی نماز عصر کی ہے, تو کیا ہوگا؟ قال يعيدون ولا يعيد. ابراہیم نے فرمایا کہ مقتدی نماز دوبارہ پڑھیں گے, امام دوبارہ نہیں پڑھے گا, کیونکہ دونوں کی نماز میں اتحاد نہیں. ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت يونس بن عبيد قال يقول جاء عباد الناجي الى المسجد في يوم مطير فوجدهم يصلون العصر فصلى معهم وهو يظن انها الظهر. مسجد میں آئے, بارش والا دن تھا, لوگ نماز پڑھ رہے تھے, عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, تو حضرت نے بھی نماز پڑھ لی, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز ہے, اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں تھی, پتہ نہیں چلا تھا ان کو. جب سب نے نماز پڑھی اچانک پتہ چلی تو عصر کی ہے, تو یہ حضرت حسن بصری کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ حضرت میں مسجد میں گیا, میرا خیال یہ تھا کہ ظہر کی نماز ہے, میں نے ظہر کی پڑھی, لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا تم پہلے ظہر کی پڑھو پھر عصر کی پڑھو. عصر کی اس کے پڑھو کہ عصر کی تو نے پڑھی نہیں, اور ظہر کی اس لیے پڑھو کہ جو امام ہے اس کی نماز عصر کی تھی, تمہاری ظہر کی تھی, تمہاری نماز نہیں ہوئی, لہذا دونوں نمازیں دوبارہ پڑھو. یہ قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال كان الحسن وابن سيرين يقولان يصليهما جميعا. حسن بصری اور ابن سیرین دونوں کا یہ فتویٰ تھا کہ جس نے ظہر کی نماز مثلا امام کے پیچھے پڑھی اور وہ عصر کی نماز پڑھا رہا تھا, تو یہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں اٹھائے گا. ظہر کی تو اس لیے کہ فاسد ہو گئی, اور عصر کی اس نے پڑھی نہیں. ابھی قال حدثنا ابو معشر عن النخعي قال يصليهما جميعا, یہاں بھی مسئلہ ہے. ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال يصلي الظهر ثم يصلي العصر. پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی, پہلے ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا. اگلا بات قائم کرتے ہیں کہ نماز کے لیے صورتیں مقرر کر لینا, اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ صورت مقرر کرنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور امام احمد بن حنبل کا, اور امام مالک رحمہ اللہ کا. دیگر ائمہ بھی ہے کہ بعض صورت بعض محسوس کرنی ہے, وہ اس لیے کہ وہ مستحب انہی صورتوں انہی رکعتوں میں ہے, انہی نمازوں میں ہے, بھی ہے. بعض کے بعض نمازوں میں پڑھنی پڑیں گی کیونکہ مسنون ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو سنت حاصل نہ ہوگی. بعض نمازیں ہیں, بعض صورتیں, ان نمازوں کے ساتھ وہ صورت خاص ہے, سنت ادا کرنے کے لیے سنت ہے, ان نمازوں کی سنتوں میں شامل. اگر وہ صورت نہیں پڑھے گا تو سنت ادا نہیں ہوگی, وہ صورت اگر چھوڑ دے گا. اس کی مثال دیتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہو گئی, یا عیدین کی نماز, یا جمعے کے دن فجر کی نماز مثال کے طور پر. تو جمعے کی نماز میں, عیدین کی نماز میں حل اتاک حدیث الغاشیہ اور سورہ اعلیٰ یہ پڑھنی سنت ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل, کہ یہ صورتیں جو سنت ہے بعض نمازوں کے لیے وہی پڑھنی ہوں گی, ورنہ سنت ادا نہ ہوگی. جبکہ دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, امام ابو یوسف امام محمد بھی ان کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں کہ تخصیص اور تعیین وہی تنزیہ ہے, یعنی مناسب نہیں تخصیص, یعنی کبھی اگر جمعہ کی نماز میں اور صورت پڑھ لی تو جائز ہے, سنت کے خلاف نہیں ہے. اور ہمیشہ اہتمام کرنا, التزام کرنا, اس کا یہ مطلوب تنزیہ ہے, اچھا نہیں ہے. یہ دو باتیں یہاں کرنی ہے امام طحاوی نے ہم سے. تو
فرماتے ہیں کہ قال حدثنا ابو بکر قال حدث وابن مرزوق قال حدثنا ابو بکر وابن مرزوق دونوں فرماتے ہیں حدثنا ابو عاصم عن موسى بن عبيد الله بن عمرو بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاصحاب والفطر في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى سورہ اضحیٰ دوپہر مراد یہاں پر عید الاضحیٰ مراد اور فطر سے مراد روزے کے افطار میں عید الفطر مراد. تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں قرات کرتے تھے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حضور علیہ السلام نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل أتاك حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. اور ایک دن جو عید کا ہوتا فإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة دن ایسا ہوتا کہ وہ جمعے کا بھی ہوتا اور وہ عید کا بھی ہوتا. قرأ بهما فيهما جميعا یہی دو صورتیں دونوں میں پڑھتے تھے. پہلے عید کی نماز پڑھائی ایک میں سبح اسم ربک الاعلی دوسری میں هل أتاك حدیث الغاشیہ اور پھر جمعے کی نماز پڑھائی اس میں بھی ایسے ہی کیا. ابھی قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال ابن محمد بن المنتشر عن أبيه روح بن الفرج وہ فرماتے ہیں کہ قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر فذكر باسناده مثله. دوسری سند ہوگی نعمان بن بشیر کی حدیث کی. تیسری سند ابھی قال حدثنا روح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النعمان سے عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اس کے بعد سمرہ بن جندب کی روایت ہے. تین صحابہ کرام ابھی تک گزر گئے. دو پہلے گزرے ابن عباس نعمان بن بشیر. اب تیسری شخصیت آ رہی. ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم فی العیدین مثلہ ولم یذکر الجمعہ. عیدین کے بارے میں تو یہ بات کہی وہاں جمعے کا ذکر نہیں تھا. ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا المسعودي وذكر باسناده مثله. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة الفزاري فذكر باسناده مثله. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للامام ان يقرأ بهما. امام کے لیے مناسب ہے یہ دو سورتیں کہ صلاۃ عیدین میں پڑھے اور جمعے میں مع فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ. ولا يجاوز ذلك الى غيره اس سے کسی اور کی طرف تجاوز نہ کرے. اور ان آثار سے انہوں نے استدلال کی ہے. وخالفهم في ذلك آخرون دوسروں نے مخالفت کی. قالوا ليس في ذلك التوقيت بعينه اس میں تعین نہیں ہے بعینه کہ یہی صورت پڑھنی ہے اور نہیں پڑھنی. ایسی تعین نہیں ہے. لہذا لا ينبغي اور ایسی تعین نہیں ہے توقیت بعینه لا ينبغي کہ جس کی وجہ سے مناسب نہ ہو ان يجاوز الى غيره کہ دوسری کی طرف تجاوز کرے. ولكن للامام ان يقرأ بهما وله ان يقرأ بغيرهما. ان دونوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسی تعین کہ دوسروں پر پابندی لگا دے یہ ٹھیک نہیں ہے. مکروہ تنزیہی. وكان من الحجة لهم في ذلك حجت یہ ہے کہ ان ابا بکرۃ وابن مرزوق قد حدثانا ابو بکر اور ابن مرزوق نے ہمیں سنایا. حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن زمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي واقد قال سألني عمر رضي الله عنه بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين. حضور الاسلام کے بارے میں حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا. ابو واقد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے عیدین میں کیا پڑھا تھا.
ان کا قاف اور اقتربت الساعة اور انشق القمر. تو یہ متعین صورتیں ہیں. قاف سورہ پڑھی ہے، اقتربت الساعة پڑھی، انشق القمر پڑھی ہے، جو حضور نے پڑھی ہے متعین صورتیں وہی پڑھے گا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قاف اور اقتربت الساعة کبھی نظیر رکھا. وبه قال حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی. یہ جو ہم نے پیش کیا حضرت عمر سے سوال کیا تھا، تو ہمارے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ دیکھو آپ نے تو تعین کی تھی کہ حل عطا کا پڑے گا اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑے گا، تجاوز نہیں کرے گا. یہاں تو حضور علیہ السلام نے عیدین میں قاف القرآن المجید اور اقتربت الساعة صورتیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب یہ تجاوز ہو سکتا ہے. شافعیہ نے یہ کہا تھا کہ تجاوز نہیں ہے، یہ وہی مسنون صورتیں ہیں جو حضور نے پڑھی ہے، تو ان میں سبح اسم ربک الاعلیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ بھی ہے اور یہ بھی. ہم کہتے ہیں جب یہاں تک تجاوز ہو سکتے ہیں ان سے، تو اوروں کی طرف بھی ہو سکتے ہیں صورتیں ان جیسی. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مالك بن انس عن زمرة عن عبيد الله بن عبد الله ان عمر رضي الله عنه سأل ابا واقد. حضرت عمر نے ابو واقد سے پوچھا فذكر مثله. فهذا ابو واقد اخبر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو واقد رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ انه قرأ في العيدين بغير ما اخبر به من روى الاثار الاولى. یہاں عیدین میں تو وہ صورتیں نہیں پڑھی جن کے بارے میں پچھلے آثار کی روایت کرنے والوں نے خبر دی. انہوں نے تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کی خبر دی ہے اور حقیقت یہاں دوسری پڑھی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دلیل موجود ہے. وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في الجمعة بغیر ما ذکر عنه ايضا في الاثار الاول. آثار اول کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھی گئی ہے. یعنی نعمان ابن بشیر سے دیکھ کہ وہ اس کے علاوہ پیش کر رہے ہیں. وَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَمُرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بشیر. ضحاک ابن قیس نے پوچھا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے ماذا كان يقرأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعہ، جمعہ کے دن، على اثر سورة الجمعہ، سورہ جمعہ کے بعد. قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشیہ، یعنی پہلے سورہ جمعہ پڑھی ایک رکعت میں، تو دوسری رکعت میں کیا پڑھی تھی؟ فرمایا هل أتاك پڑھی. دیکھو سورہ جمعہ پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، اور وہ هل أتاك حدیث الغاشیہ اور سبح اسم کے علاوہ. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا زمرة بن سعيد بن المازني عن عبيد الله بن عبد الله ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه وعنهم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الجمعة. قال الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. حضور جمعہ کے دن کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا سورہ جمعہ اور هل أتاك حديث الغاشية. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون. یہ دو صورتیں پڑھی گئی، دیکھو تعین ختم ہو گئی. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن محور بن راشد عن مسلم الدقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو جعفر. اب امام طحاوی کا تبصرہ. فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في هذه الآثار، جب ان آثار میں حضور علیہ السلام سے روایت موجود ہے انه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول، ان آیتوں یعنی ان صورتوں کے علاوہ پڑھا ہے جو فصل اول کی حدیثوں میں آیا ہے. لم يجوز ان يحمل ذلك على التضاد والتکاذب. تو فرماتے ہیں یہ تو پھر درست نہیں ہے کہ ان میں تضاد ثابت کرے اور تضاد میں پھر ایک جانب کو ترجیح دے کہ وہ صورتیں پڑھی ہیں یا یہ پڑھی ہے، لہذا ترجیح یہ ہے کہ وہ پڑھی ہیں یہ نہیں پڑھی، یا یہ پڑھی ہے وہ نہیں پڑھی. بلکہ یہاں پر اتفاق اور تصادق، ایک دوسرے کو سچا قرار دینا، یہ اس پر محمول کرنا مناسب ہے. اور اس کی شکل یہ ہے کہ کبھی وہ پڑھی ہے کبھی یہ پڑھی ہے، لہٰذا ہم بھی کبھی وہ پڑھیں گے کبھی یہ پڑھیں گے کبھی کوئی اور صورت پڑھیں گے، تعین نہیں کریں گے.
اس لیے فرماتے ہیں کہ لم یجوز جائز نہیں ہے محمل ادارے کا کسی چیز کو محمول کیا جائے تضاد پر ٹکراؤ پر وہ تقاضب ایک دوسرے کو جھٹلانے پر کہ یہ حدیثیں ان کو جھٹلاتی ہیں وہ حدیثیں ان کو جھٹلاتی ہیں، ایسا نہ کریں۔ ولیکن نحمل والا اتفاق و تصادق اتفاق پر محمول کریں، دونوں پر عمل کر سکتے اور تصادق پر کہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہے۔ فنجعل ذلك كله قد كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سب کچھ کو حضور علیہ السلام سے ثابت مان لیتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے ہوا ہے۔ کبھی انہوں نے وہ صورتیں پڑھی ہیں، کبھی فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، کبھی وہ صورتیں پڑھی ہیں، کبھی یہ پڑھی۔ فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه، کہتے ہیں ہر جماعت نے پھر وہ نقل کی جس میں وہ شریک تھا۔ مثلا ایک جماعت نے سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک کو سنا تھا اور نے وہ پیش کیا، دوسروں نے دوسری سنی تھی وہ پیش کی، تو تعارض نہ رہا۔ ففی ذلک دلیل اللہ توقیت للقراءۃ فی ذلک، لہذا اس میں دلیل ہی ملی کہ قراءت کی تعین نہیں ہوگی اور امام کو یہ حق حاصل ہوگا ان یقرأ فی ذلک مع فاتحۃ الکتاب ای القرآن شاء، قرآن پاک میں سے جو چاہے سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ پڑھ لے۔ وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، اسی طرح مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے کہ فجر کی نماز میں بھی قرأت کرتے تھے۔ تو ان علماء کے ہاں وہی متعین صورت مسنون ہے اور ہمارے ہاں ان کا پڑھنا بہتر ہے، لیکن متعین کرنا اور دوسروں کی نفی کرنے قسم کی یہ مکروہ ہے کہ دوسری پڑھے گا نہیں، صرف یہی پڑھے گا۔ وبه قال حدثنا فهد، اس پر میں مثال دینی ہے۔ قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابو عوانة وشريك عن محول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال وحدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح يعني لام ميم التنزيل، لام ميم تنزيل پڑھتے تھے، اس کو الف لام میم سجدہ کہتے ہیں، اور دوسری سورۃ حل اتى على الانسان جیسے سورۃ دہر کہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ قال ابو جعفر فليس في ذلك دليل على انه كان لا يتجاوز ذلك الى غيره، اس میں ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ نمازی ان صورتوں کو چھوڑ کر کسی اور صورتوں کی طرف نہیں جائے گا۔ وجہ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحكي عنه، یہ مروی نہیں ہے، لم يحكى عنه ان سے روایت نہیں کی گئی کہ انه قال لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غیر هاتین السورتين۔ حضور سے یہ مروی نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں جمعے کے دن سورہ فاتحہ کے بعد ان دو سورتوں کے علاوہ نہیں پڑھے گا، یہ مروی نہیں ہے تاکہ جائز نہ ہو اس کی مخالفت۔ ولكن انما اخبر من رواهما، خبر دی ہے من رواهما جنہوں نے دو صورتوں کی روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بتایا کہ انه كان يقرأ بهما فيهما، انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ حضور علیہ السلام یہ دو صورتیں پڑھتے تھے، تو ان کا پڑھنا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، دوسروں کا نہ پڑھنا اس کا ذکر نہیں ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عثمان بن بشیر سے مروی ہے کہ آپ فجر کی نماز میں یہ قرأت کیا کرتے تھے یا جمعے کی نماز میں یہ قرأت کیا کرتے تھے یا عیدین میں، کان یقرأ فی العیدین بما ذکرنا، یہ قرأت عیدین میں کرتے تھے، لیکن دوسرے حضرات نے بتایا کہ انه قرأ بخلاف ذلك دوسری بھی پڑھی ہے۔ وجہ لأنه قرأ بهذا مرة وبهذا مرة، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ پڑھی کبھی یہ پڑھی۔ وكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح، یہی معاملہ فجر کی نماز کا بھی اور اس کی قرأت کا جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی قرأت کا۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ انه قرأ به مرة او قرأ به لامیم سجدہ اور سورہ دہر ایک دفعہ پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، لیکن دوسری بھی پڑھی ہے، تو لہذا فیحکی کل من حضرہ ما سمع من قراءته، تو ہر آدمی وہ بیان کرتا ہے جس کی قرأت میں وہ حاضر تھا۔ ولیس فی ذلک دلیل علی حکم التوقیت، توقیت تعیین کا حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا، یہ دلیل نہیں ہے توقیت کے حکم پر، تعیین کے حکم پر۔ وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد بن الحسن رحمهم الله،
مسافر کی نماز، مسافر کی کافی باتیں ہیں، لیکن پچھلی بار آئی ہے تو آپ ابھی بھی آواز کم ہے، یہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، کہاں سے کم ہوئی تھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ جی یہ باب مکمل ہونے کے بعد آواز کم ہوئی تھی۔ تو یہ آخری بات انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی کہ فجر کی نماز میں حضور علیہ السلام نے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر بھی پڑھی ہے اور دوسری صورتیں بھی پڑھی ہیں، تو بعض نے جو ان دو صورتوں کی قراءت کے وقت حاضر تھے ان دونوں کو پیش کیا، بعض جو دوسری صورتوں کی قراءت کے وقت حاضر تھے ان کو پیش کیا۔ اب اگلا باب، اس سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ یہ جو باب گزر گئے آج، تو آگے جو مسئلہ ہے کہ مقیم اور مسافر، مسافر کی جو نماز ہے وہ کیسے ہوگی؟ جو 4 رکعتی نماز ہے مسافر 2 رکعت پڑھے گا، لیکن یہ 2 رکعت پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ فرض ہے یا سنت ہے؟ فرض اگر ہے تو 4 پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی صورت میں، سنت ہے تو اس کا مطلب ہے 4 بھی پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، تینوں حضرات وہ فرماتے ہیں قصر عزیمت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ رخصت اور سنت ہے۔ اگر کسی مسافر نے پوری نماز پڑھ لی تو جائز ہے، قصدن بھی پڑھ لی تب بھی جائز ہے، مناسب نہیں ہے لیکن نماز ہو جائے گی، گناہگار نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے متبعین امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ، تینوں حضرات یہ فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول یہی ہے کہ قصر جو ہے فرض ہے، فرض عزیمت ہے، فرض ہے۔ اب ان کی دلیلیں آ رہی ہیں۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافي بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قصر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في السفر وأتم، قصر بھی کیا، نماز پوری بھی فرمائی، تو قصر اور اتمام دونوں کا ذکر ہے۔ جب دونوں کا ذکر ہے تو یہ چیز فرض ہوتی تو دونوں کا ذکر نہ ہوتا۔ پھر قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان المسافر بالخيار، قوم اس نظریے کی طرف گئی ہے کہ مسافر کو اختیار ہے، انشاء تم صلاته وانشاء، اگر چاہے تو نماز پوری کرے اور چاہے تو اس میں قصر کرے۔ واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، اس حدیث سے استدلال کیا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور صرف یہ نہیں اور حدیث بھی ہے، ابو بھی دیکھ لیں۔ وبما حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله سمعت عبد الرحمن بن سمعت عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، یہ عبد مضاف رحمان کی طرف ہے، رحمان مجرور ہے اور ابن عبد کی صفت ہے، ابن عبداللہ کہیں گے۔ سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله بن ابي عمار يحدث عن عبد الله بن بابا عن يعلى بن منية قال قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے میں نے پوچھا، انما قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، نماز میں قصر کرنے میں حرج نہیں ہے، وان خفتم
یفتنکم الذین کفروا، بشرطے کہ تمہیں خطرہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. فقط امیر الناس، آج تو لوگ امن میں ہیں. فقال، حضرت عمر نے فرمایا، انی عجبت مما عجبت منہ، جس چیز سے مجھے تعجب ہوا تھا اس سے تجھے بھی ہوا. لیکن مجھے جب تعجب ہوا فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے پوچھا. فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے اللہ کا، تمہارے پاس صدقہ ہو چکا ہے، قبول کر دو. لہذا صدقہ ہے، قبول کر لو، ترغیب ہے، صرف فرض کے درجے میں نہیں ہے. اور حالت قصر صرف صلاۃ خوف کے ساتھ خاص نہیں ہے، خوف کے وقت دشمنوں کا خوف ہو یا نہ ہو دوسری وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے. اب ان کو جواب دیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ جو دیا تھا اس حوالے سے پہلے بات کریں گے، پھر یعلا بن منیہ رحمہ اللہ کی جو روایت تھی اب ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ سے اس کا جائزہ لیں گے. ولكن من الحجة لهم على أهل المقالة الها وخالف في ذلك آخرون، دوسروں نے مخالفت کی. فقالوا لا ينبغي، مناسب نہیں ہے کہ 2 رکعتوں پر اضافہ کرے. وإن أتم الصلاة، اور اگر اس نے نماز پوری کی 2 کی بجائے 4 پڑھ لی. فإن قعد في الثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فالصلاة تامة، اگر ظہر عصر اور عشاء میں 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولا کر کے پھر 2 رکعتیں ملائی ہیں تو وہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور یہ 2 رکعتیں فرض ہو جائیں گی. نماز ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بیٹھا ہی نہیں ہے تشہد کے بقدر تو نماز ہی نہیں ہوگی. جیسے 4 رکعتوں کے بعد 5ویں ملانے سے بغیر قاعدے کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى، ان کی دلیل گزشتہ مقالے والوں کے خلاف وہ یہ ہے فيما احتجوا به عليهم، انہوں نے ان کے خلاف استدلال کیا تھا، ان لوگوں نے ان کے خلاف استدلال کیا تھا. وہ 2 حدیثیں جن کو باب کے شروع میں ذکر کیا ہے، وہ اب اس کا جواب دینے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ان ابن ابي داود حدثنا قال حدثنا ابو عمر الحوزي قال حدثنا مرجع ابن رجاء قال حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اول ما فرضت الصلاة رکعتين، شروع میں تو رکعتیں 2 فرض تھی. جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر نماز کے ساتھ اس کی مثل کا اضافہ ہوا سوائے مغرب کی، کیونکہ وہ وتر النہار ہے. اور صلاۃ صبح کو بھی مستثنا کیا کیونکہ وہاں قراءت لمبی ہوتی ہے. زور کی نمازوں کے ساتھ اس کے بقدر ملایا 4 ہو گئی. عصر کے نماز کے ساتھ 2 رکعتیں بقدر پہلی 2 رکعتوں کی ملائی گئی تو 4 ہو گئی. عشاء میں 4 ہو گئی. مغرب اور فجر کو دستور باقی رکھا. مغرب اس لیے کہ وہ وتر النہار ہے، طاق ہی رہے گی، اور فجر اس لیے کہ اس کی قراءت لمبی ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں وکان اذا سافر عاد الى صلاته الاولى، اور جب سفر فرماتے تو پرانی نماز کی طرف حضور علیہ السلام عود فرماتے. جس طرح پرانے دور میں 2 رکعتیں تھی اسی طرح ساری نماز 2 رکعتیں پڑھتے تھے مغرب کے علاوہ. فہذه عائشہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی ہے، بتا رہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین، حضور علیہ السلام 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے مکہ میں. جب مدینہ آئے فصلی الی کل صلاۃ مثلها، ہر نماز کے ساتھ دوسری نماز اس کی مثل نماز ملائی اور پڑھی. لیکن وہ انه اذا كان سافر، انه كان اذا سافر، جب حضور سفر فرماتے عاد الى صلاته الاولى، پرانی نماز کی طرف رجوع فرما دیتے، یعنی 2 پڑھتے. فاخبرت انه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل ان يؤمر بتمام الصلاه. ام المؤمنین بتا دیا حضور کی نماز کا طریقہ وہ تھا جب نمازیں 4 رکعت ہونے سے پہلے نماز 2 رکعت پڑھی جاتی تھی. وذلك رکعتان، وہ 2 ہی رکعتیں تھی. فذلك خلاف حدیث فہد، یہ تو اوپر جو فہد والی روایت ہے اس کے خلاف ہے. الذي ذکرناه في الفصل الاول، جس کو شروع میں ہم نے ذکر کیا ہے فصل اول. اور وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سفر کی نماز میں اتمام بھی کیا ہے، قصر بھی کیا ہے. وہ روایت تھی فہد والی، یہ اس کے خلاف ہے. یہ تو ایک روایت کا جواب ہوا. دوسری روایت یعلا ابن منیہ، وہ فرماتے ہیں
کہ فإن أهل المقالة الأولى يحتج بالآية المذكورة فيه وهي قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض قالوا فذلك على الرخصة من الله عز وجل لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ان علماء نے استدلال کیا ہے لیس علیکم جناح سے، لیس علیکم جناح، تم پر حرج نہیں ہے سفر کرو تو نماز میں قصر کرو. قالوا فذلك على الرخصة، یہ لیس علیکم جناح جو ہے رخصت پر محمول ہے اللہ کی طرف سے تقصیر کے اندر. یہ حتم اور فرض نہیں ہے، لیس علی الحتم علیہم، ان پر فرض ہونے کی صورت میں نہیں، بذالک کہ اس کو فرض کر رہے ہوں. وهو كقوله تعالی، یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ. ایک آدمی نے طلاق دے دی عورت کو 3، کہیں اور چلی گئی اور پھر دوبارہ واپس آتی ہے حتی تنکح زوجا غیرہ وان طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا. پھر گناہ نہیں ہے کہ رجوع کریں. یہاں گناہ نہیں میں رجوع کرنے کا لزوم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پرانے شوہر سے نکاح بہرحال کرے گی، بلکہ حرج نہیں ہے، کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی درست ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ گناہ نہیں ہے کہ قصر کرے. فذلك على التوسعة منهم، یہ ان کی منہ لہم اللہ کی طرف سے یہ گنجائش ہے ان انسانوں کے لیے فی المراجعاتی رجوع کرنے میں، لا علی ایجابی ہی، واجب کرنا نہیں ہے یہاں. وذلك علیہم علی ایجابہ ذلك علیہم، یہ گنجائش دے رہے اللہ تعالیٰ کہ پرانی عورت کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں کر رہے. انہوں نے اس طرح استدلال کیا. لیکن فکان من حجتنا علیہم لأہل المقالة الأخرى، ان کے خلاف حجت، مقالہ اخرى والوں کے لیے حجت ان کے خلاف، ان هذا اللفظ قد يكون على ما ذکرنا، على ما ذکروا. اس میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال وہی ہے جو ذکر کیا انہوں نے کہ یہاں لزوم نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اور احتمال بھی ہے، وہ یہ کہ لا جناح علیہما کہ کسی خاص تناظر میں فرمایا ہو، خاص تناظر میں، ورنہ مقصود وجوب ہی ہو. جیسے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، حج اور عمرے کے دوران صفا مروہ کا طواف ضروری ہے، وہاں بھی لا جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو لا جناح علیہ ان یطوف بہما، طواف کرنا منع، گناہ اس میں نہیں ہے کا لفظ استعمال ہوا. وجہ یہ ہے کہ لوگ گناہ سمجھتے تھے، ان کی نفی کی ہے. تو وذلك علی الحتم، وہ تو فرض ہونے پر ہے عند جمیع العلماء، تمام علماء کے ہاں، لأنه ليس لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں کہ حج اور عمرہ کرے اور طواف چھوڑ دے، صفا مروہ کی سعی چھوڑ دے. حالانکہ لا جناح کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے، تو صرف لا جناح سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، باقی نصوص کو بھی ساتھ دیکھنا ہوگا. باقی نصوص کا انشاءاللہ اگلی نشست میں جائزہ لیں گے. وقت پورا ہو